وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اسی نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر لرزنا نہ شروع کرتے. یہ زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ کر رہی ہیں یہ جتنے پہاڑ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی بیلنسنگ کا ذریعہ بنا دیا. وَأَنْهَارًا، اور زمین میں نہریں جاری کر دی ہیں. نہریں ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ پانی کو سمندر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. دریا یا نہریں، یہ تو ایک اسپیکٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا قیمتی ہے، جو اس کے ذریعے تجارت ہوتی ہے. سڑک یا ریلوے لائن بچھانے کے لیے تو آپ کو خرچہ چاہیے، لیکن اگر دریا بہتے ہوں، جس طرح امریکہ کو نیچرلی سینٹر میں سے ایک دریا گزر رہا ہے، امریکہ کی وہ سڑکیں بند بھی ہو جائیں وہ پوری تجارت اس دریا کے تھرو کر سکتے ہیں. اور دریا اگر گہرا ہے، جس طرح نہر سوئس انہوں نے اسپیشل بنائی ہے، میڈیٹرینین سی کو نیچے جوڑا ہے، 30% تجارت ہو رہی ہے اس سے، گہرا ہو تو ہزاروں نہیں سر لاکھوں ٹن وزن آپ بحری جہاز میں لوڈ کر سکتے ہیں. دنیا کی کوئی ٹرین، کوئی سڑک اتنا وزن اٹھا ہی نہیں سکتی. اس کا 100واں حصہ بھی نہیں اٹھا سکتی، بیٹھ جائے گی. پانی کی یہ جو طاقت ہے نا کہ وہ لاکھوں ٹن وزن کو سپورٹ کر سکتا ہے. اس بحری راستے کے ایکویلنٹ نہ تو کوئی ریلوے لائن بچھائی جا سکتی ہے نہ کوئی سڑک. ہاں ریلوے لائن آپ بچھائیں گے تو ایک بحری جہاز میں جتنا سامان آنا ہے نا وہ 10,000 ڈبوں میں، کیونکہ ایک ایک ڈبہ جو لوڈ ہوا ہے، کئی جو بڑے بحری جہاز ہیں نا 30,000 کنٹینر ایک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں. 3,000 نہیں سرکار، 30,000 کنٹینر. اور ایک کنٹینر اتنا بڑا ہے کہ وہ ریل گاڑی کے ڈبے جتنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر آپ زمین پہ چلائیں تو 30,000 ڈبوں کی ٹرین چاہیے. 30,000 ڈبوں کی ٹرین. اگر آپ ایک ڈبے کو اتنا بڑا بنائیں کہ اس میں سارا لوڈ ڈالیں تو وہ پٹری ہی بیٹھ جائے گی، اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. لیکن بحری جہاز نے وہ سارے کٹھے اٹھائے ہوئے اور چل رہا ہے کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر، جس میں آپ ایک سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے. لیکن طاقت اس میں کیا رکھی ہے کہ لاکھوں ٹن اس نے بحری جہاز کا وزن اٹھایا ہوا ہے. تو یہ جو بحری راستے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے یہ نہری راستے رواں کیے ہیں. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جو راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل حاصل کر سکو. یہ جو دریا یا نہریں پہاڑوں سے سمندر تک آتی ہیں نا، یہ بھی انسان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ شارٹیسٹ ڈسٹینس یہ بن سکتا ہے جانے کا. اس لیے آپ عموماً دیکھتے ہیں دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے سڑکیں بنائی جاتی ہیں. وہ سب سے آپٹیمل ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے سڑک کو گزاریں تو آپ ایک پراپر طریقے سے اپنا ٹریولنگ والا معاملہ لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ نیچرل راستے ہیں. پھر آپ دیکھیں پہاڑوں میں بھی جو پانی بارش یا گلیشیئرز کی وجہ سے آتا ہے وہ بھی ایک راستہ اس میں بنا دیتا ہے. نیچرل راستے کئی ایک پہاڑ سے نیچے آنے کے ہوتے ہیں. پھر لوگ انہی راستوں کے ذریعے اس میں چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ راستے پرماننٹ ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل اللہ نے سلسلہ رکھا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ویک دبئی سارے کا سارا ڈوب گیا اور لوگ اسے کسی اور چیز سے لیٹ کر رہے ہیں، اس کی روحانی کوئی ریزن تلاش کر رہے ہیں. وہ آپ ضرور کریں، لیکن اس کی نیچرل ریزن یہ ہے کہ بھائی اس کی ڈیزائننگ میں فالٹ ہے اور دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے. اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے جب تک کہ ڈیزائننگ میں نہ کیا جائے. یعنی وہ جگہ جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھی اب وہاں اگر بارشیں ہونا شروع ہو جائیں تو بھائی وہ جگہ تو اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں نیچرلی کہ وہ پانی کو روک سکیں. ہمارے اس پوٹوہاری علاقے میں جتنی مرضی بارش ہو نہیں سیلاب آئے گا. اتنا بڑا دریا ہے، سارا کا سارا 1 گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں کتنے دن بارش ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد ہر چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ نیچرل راستے سے ہوتا ہوا پانی ندی نالوں سے دریا میں جاتا ہے اور دریا سے سمندر میں. کیوں؟ یہ علاقے ڈیزائن ہے بارش کے لیے. لیکن یہی بارش اگر ہوتی ہے بلوچستان میں، وہاں تو ہر چیز فلیٹ ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہو رہا کیا ہے ادھر، ہر چیز ہی بہ کے جا رہی ہے. دبئی میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. انہوں نے سوچا نہیں تھا 24 گھنٹے میں اتنی بارش ہوئی ہے جو 1.5 سال میں ساری بارشوں کو جمع کرے نا تو وہ اکٹھی ہو گئی ہیں.
تو اتنی بارش اگر ہوگی تو ریت کتنا پانی پیے گی؟ اور دیکھا آپ نے تنکوں کی طرح وہاں پہ گاڑیاں بہ رہی ہیں اور سارے کا سارا معاملہ ان کا تل پٹ ہو گیا. اب ان کو پورے کا پورا سیوریج سسٹم دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑے گا. کیوں؟ یہ چیز انہوں نے فورسی کی ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا. لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے اب لوگوں کو سائنس کی بتائی ہوئی یہ پریڈکشنز کی قدر آنا شروع ہوگی کہ فرق کیا پڑتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ ہر سال اب بلوچستان ڈوبا کرے گا. ایک سال تو آپ نے $16 ارب جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کے اپنے معاملات سیٹل کر لیے, لیکن وہ سیٹل کیا کیے, جو مکان ٹوٹے تھے ان کو وہیں پہ دوبارہ مکان بنا دیے. اگلے سال پھر وہ گر جائیں گے, وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جائے گا. کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اور ابھی جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, پچھلے تقریباً 100 سال کے اندر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رائز کر گیا زمین کا, تو وہ گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں جو کبھی پگھلے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سمندر رائز کریں گے. جب دنیا کے سمندر رائز کریں گے, کیونکہ سمندر کا لیول پوری دنیا میں ایک رہتا ہے. اس وقت بھی 70% دنیا میں سمندر ہے, خشکی 30% ہے. ہم کسی بھی چیز کی ہائٹ جو ناپتے ہیں نا, وہ ساحل سمندر کی جو پٹی ہے ہورائزن, اس سے ناپتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا میں ایک ہی لیول پہ ہے. زمین اونچی نیچی ہوتی ہے, سمندر چاہے اٹلانٹک ہے یورپ میں, چاہے آسٹریلیا کے پاس پیسیفک ہے, یا ہمارا یہ انڈین اوشن ہے, اس کا لیول ایک ہی ہے زمین کا, سمندر کی جو سطح ہے زمین ہے. اب جب اوورآل جب سمندر رائز کرے گا نا, تو وہ ایکولی رائز کرے گا. اور کرتے کرتے آپ دیکھیں وہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ اتنے ہزار سال میں آدھے سے زیادہ انڈیا جو ہے وہ سمندر میں آ چکا ہوگا, جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اور پاکستان بھی آلموسٹ صوبہ سندھ جو ہے وہ مکمل سمندر کا حصہ ہوگا. اور اس سے آگے اتنے ہزار سال کے اندر, خیر ہمارے تک پہنچتے ہوئے تو ابھی کافی ٹائم چاہیے, 10 سے 15 ہزار سال چاہیے جو یہ چل رہا ہے. آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی, لیکن یہ ہونا ہے. ابھی بھی کئی سیولائزیشن پرانی جو ہے وہ سمندر کے اندر جا چکی ہوئی ہیں, کیونکہ سمندر رائز کر رہے ہیں, تو خشکی ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ سمندر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. کیوں؟ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں جو لاکھوں سال سے کروڑوں اربوں ٹن پانی, اربوں ٹن ہے, کروڑوں ٹن بھی نہیں, اربوں ٹن پانی پہاڑوں نے سٹور کیا ہوا ہے برف کی شکل میں, جو کبھی پگھلے ہی نہیں. تو ظاہر ہے وہ سمندر تک تو کبھی وہ پانی پہنچا ہی نہیں ہے. اب وہ بھی پانی آ جائے سمندر میں, تو سمندر کا تو پانی آپ نے کر دیا زیادہ, تو وہ کدھر جائے گا؟ زمین کو کھائے گا, کیونکہ سمندر نے تو بلند ہونا ہے. تو یہ وجہ ہے. اللہ اکبر, اللہ نہیں سنبھالا ہوا جی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ راستے ہم نے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی راہ پا سکو.